الرحمن الرحیم. آج ہم ڈسکس کریں گے سی وی رائٹنگ کو. سی وی رائٹنگ مینس in English language, when you are pass out from the 16-year education, you need to focus on your professional skills as well as for the professional life. تو سی وی فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آپ کا جب آپ 16 ایئر ایجوکیشن کے بعد کسی پروفیشنل لائف میں انڈلج ہونے جا رہے ہوتے ہیں. سی وی کا مطلب بیسیکلی کیا ہے, سی وی کا پرپز کیا ہے, اور سی وی کیوں ضروری ہے ہماری پروفیشنل لائف کے لیے. فرسٹ تھنگ دیٹ سی وی از دا شارٹ نیم. دا کمپلیٹ نیم آف سی وی از کریکولم ویٹے. دیٹ مینس دا کورس ہسٹری آف life. It comes from this word comes from the Latin language, which means course of life. Second thing, CV is the living document that reflects the development of person's professional life or a professional career. Second thing, CV means that when you get into an interview, when you want to get a job, you first narrate a CV with honesty, with chronological order, as well as your functional skills must be summarized in that. Second thing, it details all your academic and the professional accomplishments used for seeking job, research works, and fellowships. Second thing that the CV means, CV means that you want to attain a particular job or a position. سیکنڈ تھنگ, جب آپ سی وی کی بات کرتے ہیں, سی وی بہت کامنلی یوز کی جاتی ہے جب آپ 16 ایئر ایجوکیشن سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں. مینس آپ کا سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے ٹوورڈز دا پروفیشنلزم. فرسٹ تھنگ, یور پریورٹیز مسٹ بی اکارڈنگ ٹو دا جاب اینڈ دا فائنڈنگز آف دا جاب اور دا فائنڈنگ آف دا پرٹیکولر پوزیشن وچ یو تھنک دیٹ یو آر ایبل ٹو اچیو اور اسکور دیٹ. سو آپ جب انٹرویو دینے جاتے ہیں تو فرسٹ پریورٹی کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ پریورٹی از آلویز اسٹینڈ ود یو از یور سی وی. ٹھیک ہے, سی وی کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا, سی وی کیا ہوتی ہے, کیا پرپز ہے اس کا, اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. دا سیکنڈ تھنگ از دا بیسک سیکشنز آف دا سی وی دیٹ کورز یور آل اسپیکٹس آف یور لائف, یور کورس ہسٹری آف یور لائف. First thing, the personal information. Second is qualification history, means your educational history or background. Third thing is employment history بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو experience history بھی کہا جا سکتا ہے. Another step is interest, hobbies. Then comes to awards, honors, internships and other things that score your abilities. Second last is languages and the last one is references. ان سب سیکشنز میں ایک اور بہت زیادہ ہی ڈیمانڈ کیا جانا والا سیکشن کہا جاتا ہے جس کو آبجیکٹیو کہا جاتا ہے. آبجیکٹیو سیکشن آپ کا پرسنل انفارمیشن کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے, پرسنل انفارمیشن مینس دیٹ پرسنلی جو آپ کو انفارمیشن آپ کی جو آپ کو ڈیٹیل کریں اس کو مینس جو آپ کا پروفائل ہوتا ہے, پرسنل پروفائل. اس سے پہلے آپ آبجیکٹیو لکھ سکتے ہیں یا اس کے بعد لکھ سکتے ہیں. فرسٹ تھنگ آپ نے دیکھی ہوگی کہ کہیں بھی آپ نے فارمیٹ دیکھا ہوگا انٹرنیٹ وغیرہ پہ کہ آپ کا پرسنل انفارمیشن سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے سی وی. نہیں, دیٹ از ناٹ اے کریکٹ وے. فرسٹلی آپ جب سی وی کی ہیڈنگ دیتے ہیں ایٹ دا ٹاپ آف دا پیج, یو کم ٹوورڈز دا لیڈنگ ٹوورڈز دا لیفٹ سائڈ آف دا پیج. You basically narrate or write your full name. Second thing, your address, and the third thing is your cell phone number or a cell phone.
جیسے ہم بات کر رہے تھے سی وی فارمیٹ کی، تو اس میں اور کلیئرٹی ہو جائے گی کہ سی وی میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں لکھنا اور وہ کس طرح لکھی جاتی ہیں. فرسٹلی یو مسٹ kept in your mind that while you are narrating your own CV, you must follow the chronological order. Chronological order means the events, the each segments, the each sections should be formalized according to the sequence. ٹھیک ہے کہ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ سی وی بنا رہے ہیں اپنی، تو آپ نے اس کو فالو اپ کرنا ہے سیکوینس سے. یہ نہیں کہ آپ نے پہلے ایکسپیرینس لکھ دیا، ایجوکیشن بعد میں کر دیا، ہابیز بعد میں کر دی، یا وٹ ایور. مینز یو آر ناٹ سپوز ٹو unfollow the order of the CV writing. First thing, header. Header means جب آپ سی وی لکھ رہے ہیں تو header means the name, your address and the cell number. یہ تین چیزیں ہیڈر میں کنسیڈر کی جاتی ہیں. جب آپ یہ نریٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کا سیکنڈ سیکشن آئے گا آبجیکٹیو کا. آبجیکٹیو مینس ایسے ہی آپ کی 3 to 4 لائنس ہوں جو آپ کی کریئر لائن کو فوکس کریں. مینس جو آپ تلاش کر رہے ہیں آپ کا کریئر، وہ آپ کا کریئر کو، آپ کی کریئر کی کلیئرٹی آپ کی ان لائن سے ہو جائے. سیکنڈ تھنگ، آبجیکٹیو میں آپ وہ لائن بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ جس جاب کے لیے یہ سی وی بنا رہے ہیں اس کی کمپیٹنسی یا اس کے اکارڈنگ اپنی ایبلٹیز جو ہیں آپ اس آبجیکٹیو میں بتا سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ، جب آپ آبجیکٹیو کی لائن 3 to 4 لائنس میں یہ کور کر لیں گے، اس کے بعد آپ کا آئے گا ایجوکیشن ہسٹری. اس کے بعد ایجوکیشن ہسٹری کے بعد آئے گی ایکسپیرینس. مینز ایکسپیرینس اینڈ اینی امپلائمنٹ ہسٹری اف یو ہیو. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لکھیں گے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایکسپیرینس کا سیکشن جو ہے یہ پورا ایمٹ کر دیں گے. آئی تھنک فورتھ پوائنٹ از آنرز، اوارڈز اینڈ ایکٹیویٹیز. مینس آپ نے جب آپ سی وی لکھ رہے ہیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ نے اپنی ایجوکیشنل ہسٹری میٹرک ٹو ٹل یونیورسٹی، اگر آپ نے ایم فل کر لیا ہے یا جو بھی کیا ہے وہاں تک لکھنی ہے. تو اس دوران آپ کے پاس اگر کوئی ایوارڈز ہیں، آنرز ہیں، یا آپ نے کسی ورک شاپ کے ساتھ انٹیکٹ کیا ہے، یا آپ نے کوئی شارٹ کورسز کیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ آنرز، ایوارڈز، ایکٹیویٹیز میں لکھ سکتے ہیں. Then comes to computer skills and other skills. Computer skills means it is not essential that you must formalize the computer skills. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو کمپیوٹر سکلز میں ایفیشنسی آتی ہو. تو آپ کمپیوٹر سکلز ہٹا کے آپ سکلز بھی لکھ سکتے ہیں. سکلز مینس کہ آپ کے اندر ایبلٹیز کتنی ہیں، آپ کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اگلے کو پتہ چلے، آپ کے ہڈن ٹیلنٹ. تو ہڈن ٹیلنٹ میں کچھ بھی آ سکتا ہے. مینس اف یو آر گڈ ان آرٹس تو آپ اپنی آرٹس کی السٹریشن لکھ سکتے ہیں. اف یو آر گڈ ان اینی ادر سینسز مینس فیشن ڈیزائننگ، اینی ادر تھنگ، تو آپ وہ ساری چیزیں اس میں لکھ سکتے ہیں. دین کمس ٹو ہابیز اینڈ انٹرسٹ. ہابیز ہر کسی کی ہوتی ہیں. ہابیز ڈزنٹ مین کہ ہاں جی آپ نہیں لکھ سکتے ہابیز، بٹ ایک بات یاد رکھیں کہ ہابیز میں وہ ہابی لکھیں آپ جو اگلے کو ایکسیپٹیڈ ہو. مینز آپ نے کچھ اور اس طرح کی نہیں لکھنی ہابیز وغیرہ کی جو اگلے کی نیگیٹو امپیکٹ جائے. دین کمس ٹو لینگویجز. لینگویجز مین the languages you have understanding ability on it. Urdu, English, I think Urdu, English are the best. Then comes to references. اس پوائنٹ پہ آ کے، ریفرنسز کے پوائنٹ پہ آ کے موسٹلی 95% پیپل یہاں پہ کوئی پرسن کا نیم لکھ دیتے ہیں، کوئی ان کی اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، کچھ ان کے سیل فون نمبرز لکھ دیتے ہیں. ریفرنس ڈزنٹ مین کہ آپ کوئی ریفرنس اٹھا کے لکھتے ہیں. ریفرنس مینس کہ آپ نے ایک ایسی لائن لکھنی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا سی وی کہ جو آپ کا ریڈر ہے، جو انٹرپریٹر ہے، وہ یہ لائن پڑھ کے آپ کے اوپر اوور آل سی وی کو ریویو دے ان اے پازیٹیو سینس. ہمیشہ ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریفرنس میں لکھا ہوتا ہے ریفرنس ول بی پرووائڈ آن ڈیمانڈ.
دیٹس اٹ. یہاں پہ یہی لکھا جاتا ہے ایک ہی پوائنٹ، ایک ہی لائن میں. جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں سی وی کے بارے میں، آپ کو بتا رہی ہوں میں کہ سی وی شارٹ فارم ہے، کریکولم ویٹے اس کا پورا نیم ہے. اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا کہ سی وی کتنی زیادہ ضروری ہے آپ کی آفٹر 16 ایئر ایجوکیشن یا آپ کے پروفیشنل کریئر کے لیے. سیکنڈ تھنگ، جب آپ کو یہ ساری چیزیں آئیڈیا آ گیا آپ کو ان ساری چیزوں کا، تو آپ کو اتنی زیادہ ایفیشنسی آنی چاہیے کہ آپ اس کو خود سے نریٹ کر سکیں، جبکہ آپ کسی اور سے بنوائیں جا کے، یا آپ کہیں کہ ہاں جی ہمیں سی وی بنا دیں، ہمارا انٹرویو ہے یا ہم نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے. دا بیسٹ تھنگ از دیٹ یو یور سیلف فارملائز اور کنسٹرکٹ یور اون سی وی. فرسٹ تھنگ، جب آپ ایک پیج لیتے ہیں اس میں آپ نے، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا سی وی کبھی بھی ہینڈ ریٹن نہیں ہوتی. مینس سی وی شوڈ بی ان پرنٹڈ فارم، ناٹ ان ہینڈ ریٹن فارم. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو صرف ایز این ایگزامپل اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھ کے سمجھا رہی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں کس طرح سیکوینس میں آتی ہیں. فرسٹ تھنگ، آپ نے کبھی بھی بیسیکلی آپ کو سب سے بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ صرف سی وی مت لکھیں پیج کے ٹاپ آف دی ہیڈ پہ، کیونکہ سی وی لکھنا ویسے غلط نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ اٹ از انکریکٹ، بٹ اکارڈنگ ٹو انگلش لرنر آپ کو پورا نیم لکھنا سجیسٹ کروں گی. تو آپ کریکولم ویٹے کی اوپر ہیڈنگ دیں گے. ہیڈنگ مینز ان آ بولڈ فارم. سیکنڈ تھنگ، اسی کے لیفٹ سائڈ پہ آپ نے ادھر آنا ہے اور آپ نے نیم، ایڈریس اینڈ سیل نمبر لکھنا ہے. یہ ہیڈنگ نیم، ایڈریس، سیل نمبر کی ہیڈنگز نہیں ہوتی، یہ میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھی ہیں. ڈائریکٹلی آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے، آپ نے کرنٹ ایڈریس لکھنا ہے اپنا، اور اپنے اپنا سیل نمبر لکھنا ہے جو ایکٹیو ہے، مینس جس کے بہاف پہ آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. سیکنڈ تھنگ، اس کی بالکل ہی لیڈنگ اسی کے فالو اپ کرتے ہوئے آپ نے ایک اور ہیڈنگ دینی ہے آبجیکٹیو کی. آبجیکٹیو کی میں نے جس طرح پہلے ہی آپ کو بتایا کہ آبجیکٹیو بہت ہی زیادہ آپ کا اسینشنل ہے سی وی رائٹنگ میں. اس میں کیا چیز آتی ہیں. فرسٹ، آپ نے آبجیکٹیو میں کیا لکھنا ہے، دیٹ اسٹیٹس دا کائنڈ آف کریئر یو آر سیکنگ. سیکنڈ تھنگ، وٹ اسکلز اینڈ ایکسپیرئنس یو ہیو. تھرڈ تھنگ، ویئر یو وانٹ ٹو گو ان کریئر. مینز یہ آپ کی 3 چیزیں ہیں جو آپ نے، یہ تینوں کی تینوں چیزیں آپ نے اپنے آبجیکٹیو میں لکھنی ہیں ان آ سینٹینس ویل کنسٹرکٹیڈ فارم میں. ٹھیک ہے، مینس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آبجیکٹیو میں یہ 3 چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوں اور اس کے بعد آپ یہ لائنس کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں. موسٹ پروبیبلی آپ کو 3 to 5 لائنس میں یہ سارا کچھ کور کیا جا سکتا ہے. اسی کے سیکوینس میں آپ نے پرسنل انفارمیشن پہ آنا ہے. پرسنل انفارمیشن مینس فادر نیم، ڈیٹ آف برتھ، CNIC، اسٹیٹس، جینڈر، نیشنلٹی، ریلیجن. کچھ لوگ اپنے ای میل ID وغیرہ بھی لکھ لیتے ہیں. مینس وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اپلیکینٹ پہ کیا لکھے کیا نہیں. بٹ دا موسٹ ہائی لائٹیڈ پرسنل انفارمیشنز آر دیز. اسی کے سیکوینس میں آپ نے ایجوکیشنل ہسٹری پہ آنا ہے. ایجوکیشنل ہسٹری مینس آپ نے یہاں پہ جو آپ کی کرنٹ ڈگری ہے آپ نے وہاں سے اسٹارٹ اپ لینا ہے. مینس آپ نے BSc کیا ہے یا BS کیا ہے تو آپ نے اگر آپ نے سپوز MPhil کر لیا ہے یا PhD کیا ہے تو آپ نے وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے جہاں سے آپ نے اپنی فریش ڈگری ختم کی ہے. اس کے بعد FSc، FA، ICS یا جو بھی آپ نے کیا ہے. دین کمس ٹو لاسٹ ون از میٹرک. اس کے بعد ایکسپیرینس ہسٹری سیم، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہسٹری ہے تو آپ نے لکھنی ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں لکھیں. دین کمس ٹو کمپیوٹر اسکلس، اگر ہے تو لکھیں، اگر نہیں ہے تو نہیں لکھیں. اس میں کمپیوٹر اسکلس کی جگہ آپ ادر اسکلس. دین کمس ٹو کمپیوٹر اسکلس. میں نے جیسے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ کے پاس ایسی ایبلٹیز ہیں ٹوورڈز دا کمپیوٹر، مینز آپ کے پاس کمانڈ ہے کمپیوٹر کی، تو آپ لکھیں. اگر نہیں ہے کمپیوٹر اسکلس تو آپ اس میں ادر اسکلس کی ہیڈنگ دے کے اس میں آپ اپنے ادر اسکلس لکھ سکتے ہیں. مینس جس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ آپ کے اندر کوئی آرٹس کی ٹیلنٹ ہے، یا آپ میں سنگنگ کا کوئی ہے ٹیلنٹ، یا آپ میں اندر اسپیچ کی کوالٹی ہے، یا آپ ایک پوئٹ ہیں، یا آپ فیشن ڈیزائننگ میں آپ کا ٹیلنٹ اچھا ہے تو آپ یہاں پہ وہ شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے سیکوینس میں نیچے آئیں گے تو اس میں ایوارڈز، ہابیز، آنرز، شیلڈز، سرٹیفکیٹس، جو چیزیں آپ کے پاس ایز اے پروف ہیں میٹرک سے لے کے ٹل یونیورسٹی ٹل لاسٹ ڈگری تک، آپ یہاں پہ یہ سارا کچھ لکھ سکتے ہیں. دین اسی کے انڈر
آپ کی ہابیز ہیں